بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر ویل وشرز، سیف الرحمان کا سلام. روز آپ کے سامنے آنا اچھا اس لیے لگتا ہے کہ عدم کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے اور اکثر آپ کو سناتا بھی ہوں. اس میں عجیب ایک چاشنی اور محبت کا اظہار ہے، اور یہی محبت مجھے آپ سے ہے. گو ہمارا کوئی فزیکل رابطہ نہیں ہے، لیکن فیلنگز کا رابطہ ہے. ایک ٹیچر اور پروفیسر کا تعلق ہے، ٹیچر اور استاد کا تعلق ہے، اور سب سے بڑا کہ ہیومنٹی کا تعلق ہے. تو عدم کا شعر یہی ہے کہ عدم خلوص کے بندوں میں ایک خامی ہے. عدم خلوص کے بندوں میں ایک خامی ہے، ستم ظریف بڑے جلد باز ہوتے ہیں. ستم ظریف بڑے جلد باز ہوتے ہیں. تو مجھے جب بھی کوئی خبر ملتی ہے، تو روز کوئی نہ کوئی خبر چونکہ مل جاتی ہے، تو فوری آپ تک پہنچنے کو دل بھی چاہتا ہے اور آنکھیں بھی چاہتی ہیں. تو میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں. ورنہ روز ویڈیو بنانا یہ کوئی ضروری نہ تھا، اور اللہ نہ کرے کچھ ویل وشر سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ڈالرز وغیرہ کا چکر ہے. کوئی ایسا چکر نہیں. ایجوکیشن کی جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں، ان میں پیسہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، عزت اور محبت ہوتی ہے. اور پیسہ تب ملتا ہے کہ جب ہم ایک انٹرنیشنل ٹاپک پکڑیں اور ایک چھوٹے سے صوبے PPSC سے ہٹ کر اور بہت کچھ کریں. تو بہرحال آپ کے لیے آج کی پھر وہی خبر جس کا میرے 300-400 لوگوں کو بہت انتظار ہوتا ہے، جنہوں نے PMS منسٹریل کوٹے کا ایگزام دیا ہوا ہے اور وہ رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں. اور کچھ 300-350 وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی انٹرویو ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا. تو آج پھر ہیئرنگ ہوئی. آج دلائل آرگومنٹس دونوں طرف سے مکمل ہو گئے، PPSC سے اور SNGD سے بھی. اور کل کی تاریخ دوبارہ پڑ گئی، اور جو مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کل فیصلہ ہو جائے. آرگومنٹس تمام کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو یہ آپ کو بتانا بڑا ضروری تھا، اس لیے آج آنے کا ایک بہانہ مل گیا. دوسرا جو NCCIA میں میرے ویل وشر کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. ایک تو اس کی ڈیٹس کے بارے میں کانشیس ہے، اس کی سیٹس کے بارے میں کانشیس ہیں. اور آج جو ایک نئی بات انہوں نے پوچھی ہے کہ NCCIA کیا فیڈرل پبلک سروس سے امتحان لے گی یا کہ ڈپارٹمنٹ. تو مائی ڈیئر ویل وشر، جیسے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اس میں گریڈ 17 اور 18 کی بہت زیادہ سیٹیں ہیں، 16 کی. تو یہ کافی حد تک یقین ہے کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن اس کا امتحان لے گا. اگر یہ لے تو بہت بہتر بھی ہے، کیونکہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ جتنی شفافیت فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں ہے یا PPC میں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہوگی. انسان بیٹھیں، کہیں نہ کہیں ایک آدھی غلطی انسان ہونے کی حیثیت سے ہو سکتی ہے، لیکن پالیسی میں یا کوئی جو ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اس میں 1% بھی خرابی نہیں ہے. تو یہ NCCI فیڈرل پبلک سروس کمیشن لے تو بہت بہتر ہوگا. یہ دونوں بہت ضروری خبریں تھیں جو آپ تک پہنچائی. دوسرا ایک سوال پھر آ گیا کل کے حوالے سے کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں 6-7 کو، اس کے رزلٹ کے بارے میں آپ بہت کانشیس ہیں. تو مائی ڈیئر ویل وشر، میں نے بتایا تھا کہ آج جون کی 10 ہے، جولائی کی 10، اگست کی 10. تو اگست میں آپ کا رزلٹ آ جانا ہے. معاملہ بھی ایسا ہے، بجٹ بھی آ رہا ہے، ریونیو کلیکشن کی بہت ضرورت ہے.
تو لوگوں کو بھرتی کرنا بہت ضروری ہے اور بہت ساری سیٹیں ہیں. تو آپ سمجھیں کہ اگست کی مڈ میں کہیں یہ رزلٹ آ سکتا ہے، اس لیے آپ جو ہیں وہ اس کے بارے میں زیادہ پریشان بھی نہ ہوں. ایک اور بات جو ہے مائی ڈیئر ویل وشر کہ کچھ نئی پوسٹ بھی آئی ہیں. پوسٹ میں نے کہا روز آ رہی ہیں. اب 20 پوسٹ جو آئی ہیں آپ کے لیے اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، یہ مانیٹرنگ اینڈ ایولیوشن اسسٹنٹ کی پوسٹ ہیں اور ماشاءاللہ پے 77,000 ہے. ماسٹر مانگے گئے ہیں اور جتنے بھی سبجیکٹ آلموسٹ آپ نے شاید کیے ہوئے ہیں ماسٹر میں، وہ ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ کا بن جائے گا، کیونکہ انہوں نے سوشل سائنسز کی بات کی ہے اور یہ کوئی 25-30 کے قریب سبجیکٹ ہیں جو یقیناً ہے. میں ان کی لسٹ تو نہیں اس وقت بتا رہا، لسٹ اویلیبل ہے. آپ PPSC پہ بھی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور ضرور اپلائی کریں. تو کہتے ہیں کہ ایکسٹینڈیبل ہے، ریگولر نہیں ہے، تو نو سچ ایشو. جو چیزیں ایکسٹینڈیبل ہوں دیز آر ناٹ بیڈ، ان کے بارے میں بھی آپ پریشان نہ ہوں. ایک جو سارجنٹ کا رزلٹ ہے وہ آج آیا ہے فیصل آباد کا، اور کل جو ماشاءاللہ بہت سارے رزلٹ آئے تھے سارجنٹ کے حوالے سے پیرا کے، جس میں DG خان تھا، خانے وال تھا، میاں والی، مظفر گڑھ، تونسا شریف ڈسٹرکٹ ٹوبا ٹیکسنگ، اور جو 6 کو آیا تھا بہاول نگر اور بہاولپور. میں چونکہ آپ لوگوں کو مبارکباد نہیں دے سکا تھا تو میں نے یہ سمجھا کہ بہتر ہوگا کہ آج میں آپ کو مبارکباد دے دوں. تو میرے بہت سارے ویل وشر کو بہت اچھی طرح سے مبارکباد. سارجنٹ کی پوسٹ ہے، گریڈ چھوٹا ہے لیکن پے بہت زیادہ ہے، نام بھی خوفناک ہے سارجنٹ. تو لہٰذا اب آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کے انٹرویو کی تیاری کریں. انٹرویو میں بارہا بتا چکا ہوں، ویڈیو بھی بنا چکا ہوں کہ اس میں آپ کے جو ہے وہ کمیونیکیشن سکل ہونا چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور آپ کو اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہونا چاہیے. اور جو سارجنٹ کی چونکہ پوسٹ ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس ڈیٹیلز ہونی چاہیے. اور اپنا تعارف بھی آپ سے کروا لیتے ہیں. تو تعارف جو کہ روز جو ہر سے پوچھا جاتا ہے لیکن اس کی پریزنٹیشن میٹر کرتی ہے. وہی تعارف جو احمد کراتا ہے، سے احمد، وہی تعارف احمد جو کراتا ہے وہ زبردست ہوتا ہے، جو کہ اسلم کرواتا ہے یا اکرم کرواتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے آئی کانٹیکٹ سے کام نہیں لے رہے ہوتے، اپنے ڈسٹرکٹ اور اپنی لائف کے بارے میں بہتر نہیں بتا رہے ہوتے. تو مائی ڈیئر ویل وشر، ان میں بہت ویریشن آ جاتی ہیں، خصوصاً جب چیئرمین صاحب سوال پوچھیں تو پوری طرح سے آپ کے آئی کانٹیکٹس ان کے ساتھ ہونے چاہیے. اس کے بعد جو لیفٹ رائٹ والے پوچھیں آپ کے ایڈوائزرز، ان کی طرف بھی آپ کو توجہ دینی چاہیے. اور آپ کا ڈریس جو ہے ماشاءاللہ ڈریس کوڈ کے مطابق ہونا چاہیے. یہ آپ کو بتانا تھا کہ یہ بھی اچھی خبر ہے. نائب تحصیلدار کی بات نہ ہو تو آپ کو ادھوری لگتی ہے، میری ویڈیو نامکمل لگتی ہے. تو نائب تحصیلدار کے بارے میں کوئی ایسا نہیں آتا دن کہ آپ نے اس کے بارے میں کویسچن نہ پوچھا ہو، اور بار بار پوچھنے کا دل کرتا ہے. شاید پوسٹ آپ کو بہت پسند ہے کہ نمبر آف پوسٹ کتنے ہوں گے اور ایڈ کب آ رہی ہے. نمبر آف پوسٹ مائی ڈیئر ویل وشر ابھی تک فائنل تو نہیں ہے، لیکن یہ 100 سے اوپر ہے، 100 سے کافی اوپر ہیں، 150 تک ہو سکتے ہیں، اور یہ آپ کے ریجن یا ڈویژن وائز ہوں گے. اور پھر اس کا سلیبس بھی دوبارہ پوچھ لیتے ہیں. جیسے کہ وہ جو چھوٹے بچے نہیں ہوتے سیچرڈے والے دن اپنے پیرنٹس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یا بڑے بھائیوں سے کہ کل سنڈے ہے، تو یہ انہیں بڑی عجیب سی خوشی ہوتی ہے، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ کل سنڈے ہے. تو آپ کو بھی بارہا بتایا گیا ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ انگلش کا کریں MCQ ٹائپ، گرامر کے متعلقہ بہت سارے سوال ہوں گے. GK کا کریں وہی 10 ٹاپک، وہی رٹے ہوئے ہمارے اور آپ کے، انہیں کریں، اور یہی کافی رہے گا. ریونیو لا کے آنے کا یا ایسے آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو
और ये भी पूछा जाता है कि असिस्टेंट SNGD और जूनियर क्लर्क, तो माय डियर ये अगले महीने जो आ रही है 6, इसमें आप उनके पास जैसे कि बताया है, ना कि मैंने सिर्फ, मेरे बहुत ही मज़र दोस्तों ने बताया है, ज़ुबैर साहब ने बताया है, हमारा शहजाद साहब बता रहे हैं, हमारे जो हैं हसनैन साहब बता रहे हैं और असलम साहब बता रहे हैं, बहुत सारे हैं, किस किस का नाम लूँ, तो 40 से ज़्यादा रिक्वेजिशन जा चुकी हैं। तो ये उनमें ये असिस्टेंट भी आ चुकी होगी माय डियर वेल विशर, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। तो एक और जो पूछा गया कि पीरा में इन्फोर्समेंट ऑफिस और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की सीट्स कब आ रही हैं, तो ये भी माय डियर वेल विशर उनके साथ साथ ही आ रही हैं, धीरे धीरे आ रही है, आपके साथ चलेंगी। तो इंशाल्लाह बाकी कुछ बातें कल, हाँ कि ये पेपर आखिरी सेकंड फेज़ वाला पेपर, उसके लिए आपने कुछ एसेज पूछे हैं, तो मैंने कई दफ़ा बताया है, लेकिन माय डियर वेल विशर फिर भी करंट अफेयर के मतलब करें, जो आजकल हालात है इस्लामिक उम्मा के, ईरान और अमेरिका और इसराइल का जो चल रहा है सिलसिला, पाकिस्तान का जो रोल है वो चल रहा है, इसी तरह जो सोशल मीडिया का करैक्टर क्या है, इसी तरह वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, और इसी तरह हमारी इकॉनमी के जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में ऐसे आ सकता है। तो ये ऐसे भी तैयार करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, कल कोई नया टॉपिक मिला तो कल मैं आपके सामने आ जाऊंगा। कोशिश करता हूं कि आपको कभी रिलैक्स करूं, कि रोज़ एक ही तरह की शक्ल देख के मेरे वेल विशर परेशान ना हो जाते हूं। शायद मेरी जगह कोई और अच्छी शक्ल होती तो शायद आप खुश होते, लेकिन समझ लें कि जिसकी भी शक्ल है वो आपका वेल विशर है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और आखिर में ये कहना है कि जो लोग आपकी खामोशी को नहीं समझते, आपकी फीलिंग को नहीं समझते, और उनको खदो खाल से अंदाज़ा नहीं होता, तो उनको कभी भी आप इजहार करके ना बताएं, इजहार ना करें, क्योंकि जो लोग आपकी खामोशी को नहीं समझेंगे वो आपके इजहार को भी नहीं समझेंगे, और इजहार करने से आदमी कहते हैं ना हौला भी हो जाता है। अल्लाह ताला आपको इससे बचाए। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। बहुत सारी दुआएं। खुदा हाफिज़।